Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope everyone's doing well. Welcome to lecture number 3 in this series. آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں کل اور پرسوں کے لیکچر کے حوالے سے جو سب سے بڑی کمپلینٹ آپ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے دیٹ از ریگارڈنگ دا لو والیوم کہ آواز کم آ رہی ہے. ناؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں میں نے مائک چینج بھی کیا ہے بٹ اسٹل دا والیوم از لو اور بیک گراؤنڈ نوائز آتا ہے جس کو کینسل کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر چلائی جاتی ہے اس کی وجہ سے والیوم لو آتی ہے. سو میں اپنی طرف سے یہ کر سکتا ہوں کہ آئی کیپ دا مائک ان فرنٹ آف می. میں اسے اپنے سامنے ہی رکھوں گا تاکہ آواز کلیئرلی پہنچ سکیں. اینڈ اپنے اینڈ پہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ پلیز یوز ایئر فونس یا ہیڈ فونز یوز کریں تاکہ آپ تک آواز کلیئرلی آ سکیں. اگر آپ بھی پنکھے میں سن رہے ہوں گے تو مشکل ہوگا کہ آپ یہ لیکچر صحیح سے سن پائیں. ناؤ سرٹن تھنگس ریگارڈنگ یور اٹینڈنس. جو لیکچر ہمارا ہوگا دس ول آلویز بی آن یوٹیوب. لیکچر ہمیشہ یوٹیوب پہ ہی آپ کو ملے گا. زوم جو سیشن ہمارا ہوگا دیٹ سیشن از ٹو مارک یور اٹینڈنس. جب آپ میٹنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں زوم پہ تو آپ وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی اٹینڈنس آٹومیٹیکلی ریکارڈ ہو جاتی ہے. سو آپ کو الگ سے مجھے اٹینڈنس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ انٹر دی چیٹ روم ود یور رول نمبر اینڈ یور نیم تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اس طرح سے ہمیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی رہے گی. سو یور پراپر نیم جو ڈاکیومنٹس میں لکھا ہے اور اپنا رول نمبر اس کے ساتھ آپ کلاس روم میں انٹر ہوں گے زوم سیشن میں. اینڈ دا کمیونیکیشن دیٹ ول بی آن زوم سیشن, جو ہماری کمیونیکیشن زوم سیشن پہ ہوگی دیٹ وڈ بی تھرو چیٹ. بیکاز والیوم پہ اگر ہم کریں تو سب ایک ساتھ بولیں تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. سو اگر آپ کو کوئی ایشو ہے, اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, سو یو کین چیٹ ود می آن دا زوم سیشن. So that's pretty much it for the instructions. Now let's start a lecture for today. ہم نے شروع کیا تھا ہمارا جو لیسن ہے the farewell sermon. So اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے and let's hope کہ آج یہ ہم ختم کر پائیں اس کو. تو کل جو ہم نے لیسن سٹارٹ کیا تھا ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کے 10 سال بعد یہ خطبہ دیا اور یہ حج ان کا پہلا اور آخری حج تھا ان کی زندگی کا. اور فیئرویل سرمن کا ذکر ہمیں تمام حدیث کی کتابوں سے ملتا ہے بشمول بخاری اور مسند امام حنبل میں بھی. تو کتنے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 1,20,000 حاجی تھے جن کی امامت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو حج کرایا. اور اس زمانے میں بھی والیوم کا ایشو تھا, وائس سب تک کلیئرلی نہیں پہنچ پا رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک انجینئس سلوشن یہ نکالا کہ ایک صحابی تھے جن کی آواز بہت اونچی تھی, ان صحابی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے. ان سے کہا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دہرائیں. اس طرح سے کوشش کی گئی کہ سب تک آواز پہنچ پائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ جب شروع کیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات کی کہ آپ میری بات غور سے سنیں کیونکہ شاید یہ میرا آپ کے ساتھ آخری سال ہو. اگلے سال میں آپ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. دین او پیپل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جس طرح یہ جو شہر ہے, جو مہینہ ہے, جو دن ہے وہ مقدس ہیں, اسی طرح سے 2 چیزیں ان کے لیے مقدس ہونی چاہیے. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ دوسرے مسلمان بھائیوں کی جان اور ان کا مال. ان کی آپ نے اسی طرح سے حفاظت کرنی ہے, اسی طرح سے احترام کرنا ہے جس طرح آپ اسلامی شعار کا کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا, وہ چیز کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں اور کوئی اور آپ کو تکلیف نہ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا انٹرسٹ لینے سے, یوزری لینے سے, سود سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جو مال و اسباب لوگوں نے آپ کے پاس رکھی ہوئی امانت کے طور پہ آپ ان کو صحیح طریقے سے ان تک واپس پہنچائیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی بات کی کہ معاشرے میں تمام لوگ برابر ہوں گے، ایکوٹی معاشرے میں نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ شیطان سے آپ احتیاط کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دین کو شیطان سے بچانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بڑی چیزوں میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کوشش کرے گا کہ چھوٹی چیزوں میں آپ کو گمراہ کرے، اس لیے آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا ہے جس طرح آپ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ناؤ آج جو ہم شروع کریں گے اٹس آن دا نیکسٹ پیج. وچ پیج از اٹ؟ پیج نمبر نہیں لکھا ہوا. Okay, we are missing the page number, but on the second page, third paragraph of this lesson. Let's begin it again today. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. اب اس پیراگراف میں یا اس جو آپ کے نیکسٹ کچھ حصہ ہے اس خطبے کا، اس موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی۔ آج کل آپ میڈیا میں سنتے ہوں گے فیمنزم کے حوالے سے یا خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کی بات آج سے 1400 سال پہلے کی، 1450 سال پہلے۔ O people, it is true that you have certain rights with regards to your women. اے لوگو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی خواتین پر کچھ حقوق ہیں، بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ان پہ حقوق ہیں بلکہ ان کے آپ پہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے خواتین کو اپنی بیویوں کے طور پہ صرف اللہ کے پرمیشن سے اور اس کی امانت کے طور پہ لیا ہے۔ یعنی جب آپ نکاح پڑھاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی انووک کرتے ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ایک دوسرے انسان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں۔ If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے نصیحت کی کہ وہ اپنے مردوں کی، اپنے شوہروں کی نصیحتوں کو مانیں گے۔ If they abide by your rights، اگر وہ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کے حقوق کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ان کو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ To be fed، فیڈ سے ہے، فیڈ کا مطلب کھانا دینا، یعنی کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ Clothed، to be clothed، کسی کو لباس فراہم کرنا۔ In kindness، اور تیسری جو چیز اس نے فرمائی کہ خواتین کے ساتھ رحم دلی والا سلوک کرنا۔ یہ تین چیزیں آپ پہ بھی فرض بنتی ہیں۔ Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. تو اپنی خواتین کے ساتھ آپ رحم دلی والا سلوک کریں، نرمی کا سلوک کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے پارٹنرز ہیں، آپ کے ساجھے دار ہیں، آپ کے حصے دار ہیں۔ اینڈ کمیٹیڈ ہیلپرز، اور ہر صورتحال میں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ کمیٹیڈ یعنی جو دل سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں، جو آپ نے کمٹمنٹ سے نہیں ہٹتے، جو وعدہ انہوں نے کیا ہے آپ سے اس سے نہیں ہٹتے۔ And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve. اور خواتین کے حوالے سے ان کا یہ فرض ہے اور مردوں کا یہ حق ہے کہ مرد ان کو، خواتین کو جن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کریں یا دوستی سے منع کریں، خواتین ان سے پرہیز کریں، ان سے اجتناب کریں۔ As well as never to be unchaste، اور اپنی پاک دامنی ہمیشہ قائم رکھیں۔ chaste پاک دامنی کو کہتے ہیں، تو وہ انچیسٹ نہیں ہوں گی۔ یہ آپ کا حق ہے کہ وہ اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھیں گی اور اس کی حفاظت کریں گی۔ نیکسٹ از او پیپل لسن ٹو می ان ارنسٹ، تو میری بات آپ غور سے سنیں اور ورشپ اللہ، ورشپ کہتے ہیں عبادت کرنا، بندگی کرنا، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ Say your 5 daily prayers، صلاح، اپنے 5
نمازیں وقت پہ ادا کریں، صلات قائم کریں، فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، اینڈ گیو یور ویلتھ ان زکوٰۃ، اور آپ پہ جتنا زکوٰۃ بنتا ہے، جتنی زکوٰۃ آپ پہ لاگو ہوتی ہے اس کو آپ مکمل طور پر ادا کریں. پرفارم حج اف یو کین افورڈ ٹو، اور حج صاحب استطاعت مسلمانوں پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دی ہوئی ہے، تو آپ زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کریں. ناؤ نیکسٹ پیراگراف. اب تمام انسانوں کی جنرل بات کی گئی ہے. آل مین کائنڈ از فرام ایڈم اینڈ ایو، تمام انسان حضرت آدم اور بی بی حوا کی اولاد ہیں. ایڈم حضرت آدم کو کہتے ہیں کرسچینٹی میں، اور ایو حضرت حوا کو کہتے ہیں. تو تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں. An Arab has no superiority over a non-Arab. اگر کوئی عربی ہیں، عربوں میں یہ نسلی تعصب کا رجحان زیادہ پایا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو نصیحت کی کہ کوئی عربی کسی اجمی سے کسی طرح بھی برتر نہیں ہے. جو عربز تھے وہ اپنے سے باہر لوگوں کو، عرب کے باہر کے لوگوں کو عجم کہتے تھے اور خود کو ان سے برتر تصور کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. superiority means برتری. nor a non-Arab has any superiority over an Arab، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پہ برتری حاصل ہے. Also a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white. نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت یا برتری حاصل ہے. ایکسیپٹ، برتری ایک سلسلے میں صرف کوئی دوسرے سے برتر ہو سکتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ پائٹی اینڈ گڈ ایکشن. پائٹی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اور تقوی کو اللہ سے ڈرنا، پرہیزگار اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پہ عمل کرنا، پرہیزگاری کرنا. اینڈ گڈ ایکشن، اور اچھے اعمال کرنا. یعنی سپیریورٹی کا معیار آپ کی رنگ، نسل، زبان، خاندان، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی اور آپ کے اچھے اعمال ہیں. اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں تو آپ دوسروں سے بہتر ہیں. اگر آپ کے اعمال برے ہیں اور آپ اچھے خاندان سے بھی ہیں، آپ عربی بھی ہیں، آپ گورے بھی ہیں، تب بھی آپ کو کوئی فضیلت کسی دوسرے پر حاصل نہیں ہے. فضیلت صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری سے آپ کو مل سکتی ہے. Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim and that Muslims constitute one brotherhood. اب مسلمانوں کے بیچ جو اخوت ہے اس پہ زور دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور تمام مسلمان ایک امت کا حصہ ہیں. Nothing shall be legitimate to you, to a Muslim, which belongs to a fellow Muslim. جو مال کسی دوسرے مسلمان کا ہے وہ آپ پر کسی بھی طرح حلال نہیں ہو سکتی، یعنی دوسرے مسلمان کا مال آپ پر حرام ہے. unless it was given freely and willingly. صرف اور صرف اس وقت تک کسی دوسرے کا مال آپ کا ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی مرضی سے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے آپ کو اپنا مال دیں. Do not therefore do injustice to yourself. اس لیے اگر آپ کسی کا مال چھینتے ہیں اور کسی سے زیادتی کرتے ہیں تو یہ زیادتی دراصل آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو نقصان آپ کو ہی ہوگا اینڈ پہ. وقتی طور پہ شاید آپ کو لگے کہ آپ نے کچھ فائدہ حاصل کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان دی اینڈ آپ خسارے میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں اگر آپ کسی دوسرے کا مال حاصل کرتے ہیں غلط طریقے سے. Remember, one day you will appear before Allah. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے. And answer for your deeds. اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. So beware. اس لیے احتیاط کریں، باخبر رہیں. Do not stray from the path. Stray کہتے ہیں گمراہ ہونا یا بھٹکنے کو، تو صحیح راستے سے گمراہ نہ ہو. Of righteousness after I am gone. تو حق کا جو راستہ ہوگا شاید اس کو پہچاننے میں آپ کے لیے مشکلات پیش آئیں.
لیکن آپ نے حق کے راستے کو پہچاننا ہے اور اس سے ہٹنا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہونا۔ اب بہت امپورٹنٹ بات جو کیپٹل میں لکھی گئی ہے، او پیپل نو پروفٹ اور اپوسل شل کم آفٹر می۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ختم نبوت پہ مہر لگا رہے ہیں، مہر سب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ او پیپل نو پروفٹ اور اپوسل شل کم آفٹر می، میرے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول آئے گا، اینڈ نو نیو فیتھ شل بی بورن، اور نہ ہی کوئی نیا مذہب میرے بعد پیدا ہوگا۔ ریزن ویل دیر فور، اس لیے یہ بات ذہن نشین کریں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ او پیپل اینڈ انڈرسٹینڈ ورڈز وچ آئی کنوے ٹو یو، تو جو باتیں میں آپ سے فرما رہا ہوں ان کو آپ غور سے سنیں۔ آئی لیو بیہائنڈ می ٹو تھنگس، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دا قرآن اینڈ مائی ایگزامپل۔ پہلی چیز قرآن ہے، اس سے آپ ہدایت لیں گے، اور دوسری چیز مائی ایگزامپل، میری مثال، زندگی میں نے جیسے بسر کی ہے یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے، اس کو سننا کہا گیا ہے۔ If you follow these two, you will never go astray. اگر آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن کو اگر آپ مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ All those who listen to me shall pass on my words to others. اب اس میسج کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے all those who listen to me، جو یہاں پہ آج موجود ہیں، shall pass on my words to others، وہ میری بات آگے پہنچائیں، and those others again، اور جن تک بات پہنچ جائے اس طرح سے، and may the last ones understand the words better than those who listen to me directly، یعنی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں اور وہ لوگ جو سنیں ان سے وہ اپنے سے آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ آخری بندہ جو میری بات سنے اس کو میری بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے بنسبت ان کے جو یہاں پہ موجود ہیں۔ بی مائی وٹنس او اللہ، وٹنس کہتے ہیں گواہ کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں دیٹ آئی ہیو کنویڈ مائی میسج ٹو یو ٹو یور پیپل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض سونپا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کو گواہ رکھ کر اپنے فرض کے پورا ہونے کا کی تصدیق چاہ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچایا جیسا کہ آپ نے پہنچانے کو کہا تھا۔ ناؤ اب سرمن کا اینڈ والا حصہ ہے، لاسٹ حصہ ہے، یہاں تک جو کویشچنز اگر ہیں تو لیٹس سی اف دیر آر اینی کویشچنز۔ یہاں تک ہو گیا تھا کہ کس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ سرمن ریپیٹ کریں۔ نیکسٹ کویشچن از کویشچن نمبر 3، اسٹیٹ ان یور اون ورڈز واٹ ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اباؤٹ دا سینکٹیٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی آف مسلم بردرن۔ بڑا آسان سا سوال ہے، کامن سینس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کی جان اور مال کے حوالے سے کیا فرمایا۔ تو آپ لیسن میں ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے شہر مدینہ مقدس ہے، شہر مکہ مقدس ہے، ذی الحج کا مہینہ مقدس ہے اور وہ دن مقدس ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اسی طرح سے دوسرے مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا دوسرے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ Then what did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم instruct the people with regards to their women؟ اب خواتین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے حوالے سے یہ جو پیراگراف یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، او پیپل اٹس ٹرو دیٹ یو ہیو certain rights with regards to your women، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں کی ان کو آپ اپنے الفاظ میں پوائنٹس بنا کے آپ لکھیں، سینٹینسز بنائیں تو وہ اچھا رہے گا۔ Then the next question is what did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say about the superiority of one individual over another, what it depends upon؟ تو برتری، superiority برتری کو کہتے ہیں، تو اگر آپ یہ پیراگراف دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کسی کو دوسرے پہ کسی طرح سے برتری حاصل نہیں ہے، رنگ و نسل یا
خاندان کے حساب سے برتری صرف اور صرف کس چیز پہ ہے؟ 2 چیزیں تھیں. وہ 2 چیزیں آپ خود سے ریممبر کریں, اردو میں بھی اور انگلش میں ان کو کیا کہتے ہیں. یہاں لیسن سے ان 2 الفاظ کو نکالیں اور ان کو یاد رکھیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 6 اگر ہم دیکھیں, واٹ ڈیڈ ہی سے اباؤٹ ختم نبوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے بالکل صاف کلیئر الفاظ میں کیا فرمایا, وہ یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ اس پیراگراف کو دیکھیں, سیکنڈ لاسٹ پیراگراف, تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا دین بنے گا. اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کو انگلش میں کیسے کہیں گے. ٹرائی اٹ ان یور اون ورڈس. یہ سبق آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہیں یہ باتیں تقریباً آپ تمام جانتے ہیں. یہاں پہ آپ کو انگریزی میں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انگریزی میں یہ باتیں سمجھ آئیں, انگریزی میں ان کو کیسے ادا کرنا ہے, اور اگر آپ سے انگریزی میں اس حوالے سے پوچھا جائے تو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے. دس از فار دس پرپز. اب لاسٹ کویشچن از واٹ ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسک دا پیپل ٹورڈز دی اینڈ آف دا سرمن. خطبے کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا ارشاد فرمایا. So now this is the end of the sermon. Let's see what's here. As part of the sermon, the Holy Prophet ﷺ recited to them a revelation from Allah which he had just received. تو خطبے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی. جب وہ یہ خطبہ دے رہے تھے تو اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام ڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچایا, اور وہ پیغام کیا تھا؟ As part of the sermon, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم recited to them a revelation. Revelation کہتے ہیں وحی کو. From Allah which he had just received. تو ابھی جب وہ یہ باتیں فرما رہے تھے, یہ خطبہ دے رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کی, اور اسی وحی سے قرآن مکمل ہوا. یعنی قرآن کا یہ اختتام تھا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا اختتام بھی کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی آخری کتاب کی آخری آیت بھی نازل فرمائیں. For it was the last passage to be revealed. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جانے والا یہ آخری وحی تھی. وہ آخری وحی کیا ہے؟ یہ سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 3 قرآن شریف میں یہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو ہی نازل ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک یہ پہنچایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں This day the disbelievers despair. آج کے دن جو کفار ہیں, جو ڈسبلیورز ہیں, وہ ڈسپیئر میں ہیں, مایوسی کے عالم میں ہیں. کیوں مایوس ہیں؟ کس چیز سے مایوس ہیں؟ آف پریویلنگ اگینسٹ یور ریلیجن. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آج کفار مایوس ہیں. کس بات سے مایوس ہیں؟ کہ وہ آپ کے دین پہ غلبہ نہیں پا سکتے. سو فیئر دیم ناٹ. اس لیے آپ ان سے بالکل بھی خوف نہ کھائیں. بٹ فیئر می, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. This day I have perfected for you your religion. آج کے دن میں نے آپ پہ آپ کا دین مکمل کر دیا ہے, پرفیکٹ کر دیا ہے. And fulfilled my favor upon you. Favor یہاں پہ نعمت کے سلسلے میں نازل ہوا ہے کہ آج کے دن میں نے آپ پہ اپنی نعمت مکمل کر لی ہے, نعمت پوری اتار دی ہے. And it hath been my good pleasure to choose Islam for you as your religion. اور میں نے آپ کے لیے ایک دین پسند کیا ہے, اور اس دین کا نام اسلام ہے. اسلام آپ کے لیے ایک مکمل دین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پسند فرمایا. اب ٹورڈز دی اینڈ آف دا جو کویشچن نمبر 7 ہے, ٹورڈز دی اینڈ آف دا سرمن the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked. اب اینڈ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, O people, have I faithfully delivered unto you my message. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مشن ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ مشن اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے ہیں, سے پوچھ رہے ہیں, کنفرم کر رہے ہیں کہ او پیپل, اے لوگو, ہیو آئی فیتھفلی ڈیلیورڈ انٹو یو مائی میسج. کیا میں نے اپنا پیغام پوری طرح سے آپ تک پہنچایا ہے. A loud murmur of assent.
اسینٹ کہتے ہیں ہاں میں ہاں ملانا. تو تمام مجمع نے ایک شور اٹھا, سب نے ہاں میں ہاں میرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, سے عرض کی کہ پروفٹ آف اللہ, یس, اے اللہ کے رسول, جی ہاں, آپ نے اپنا پیغام, آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. arose from thousands of pilgrim, تو ہزاروں کی تعداد میں جو حاجی تھے انہوں نے یہ آواز بلند کی. اینڈ the vibrant words, اور یہ خوش شکل یا خوش رنگ الفاظ ادا کیے گئے, اللہم نعم. اور یہ ایکوڈ, یہ رول کا جو لفظ یہاں پہ یوز کیا گیا شاید مس پرنٹ ہے. تو پوری وادی میں ایک گرج چمک, جیسے آسمان سے بجلی کڑکتی ہے, اسی طرح سے حاجیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم raised his forefinger and said, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی اور فرمایا, O Allah, bear witness that I have conveyed your message to your people. اے اللہ, آپ گواہ رہیں کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور مکمل کر لیا ہے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کیا. اس طرح سے ہماری جو فرسٹ لیسن تھی وہ اپنے اختتام تک پہنچی. آئی ہوپ کہ سب کو اس خطبے کی سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن اس کے لیے صرف یہ ایک دفعہ لیکچر کو سننا کافی نہیں ہے. لیکچر کو سننے کے بعد آپ خود سے لیسن کو پڑھیں, جو الفاظ آپ کے لیے مشکل ہوں ان کو انڈر لائن کریں, پھر لیکچر کو دوبارہ سنیں یا گوگل کریں ورڈز کے لیے, ڈکشنری میں دیکھیں, ان الفاظ کے میننگز لکھیں. یہ پریکٹیکل انوالومنٹ ہے اس لیسن کے ساتھ. جو سبق, یہ باتیں جو آپ نے اس لیسن میں پڑھی ہیں, یہ زیادہ تر باتیں آپ کو پہلے سے پتہ ہیں. ان کو انگریزی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انگریزی میں یہ الفاظ آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں, یہ چیزیں آپ کو آئیں, آپ کو بولنا بھی آئے, لکھنا بھی آئے, اور نئے ورڈز بھی آپ سیکھ سکیں. تو یہ کچھ الفاظ ہیں. پیلگرمیج جو اس لیسن میں یوز ہوئے ہیں, پیلگرمیج حج کو کہتے ہیں, یا دوسرے ریلیجنز میں جو بھی مقدس ان کی جگہ ہوتی ہے اس تک جانے کو حج کہا جاتا ہے. ریولیشن وحی کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے رسولوں تک ان پہ جو نازل فرماتے ہیں اس کو وحی یا ریولیشن کہا جاتا ہے. رائٹیسنس, حق کا راستہ, صحیح راستہ. سرمن خطبے کو کہتے ہیں. تھنڈر گرج چمک کو کہتے ہیں. بادلوں کے کڑکنے کو کہتے ہیں. ٹو ابائڈ بائی, پیروی کرنا, اطاعت کرنا. ٹو کانسٹیٹیوٹ, کسی چیز کا مشتمل ہونا. کانسٹیٹیوٹ کہتے ہیں کہ یہ تمام وہ چیزیں ان چیزوں سے مل کے بنی ہے, کانسٹیٹیوٹ آف دیز تھنگس. ٹو انٹرسٹ, کسی کے ذمے کوئی کام لگانا یا کوئی امانت رکھنا. ٹو انفلکٹ, کسی پہ کوئی ظلم یا تکلیف کسی کو دینا. ٹو پریویل اپون, غلبہ پانا, فتح پانے کو کہتے ہیں. ٹو ریکن, حساب کتاب کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے اعمال کا حساب کریں گے آخرت میں, اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے. سو دیز آر دا کویسچنس. اور گرامر کا جو سیکشن ہے اینڈ پہ, پارٹس آف اسپیچ, یہ ہم ایک ساتھ کریں گے جب ہم یونٹ نمبر 1 کو پورا ختم کریں گے. اب دیکھیں یہ 1.4 ہے, پہلے ہم یونٹ 1.2 اور 1.3 کریں گے, اس کے بعد ہم گرامر پہ ایک ساتھ آئیں گے اور اس کو ایک ساتھ ہم کور کریں گے. سو آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ لیکچر ٹوڈے. اپنی فیڈ بیک دیں, لیکچر کیسے بہتر ہو سکتی ہے. ساؤنڈز کو میں کوشش کروں گا کہ اور کسی طرح سے کوئی دوسرا سافٹ ویئر بھی استعمال کروں کہ وائس زیادہ لاؤڈ ہو, زیادہ کلیئر ہو. فی الحال آپ ایئر فون کے ساتھ اسی پہ گزارا کر لیں. سو ٹل ٹمورو دین, اللہ حافظ اینڈ ہیو اے گڈ ڈے.